اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید یوسف بریلوی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی۔ زندگی بہت ایک اہم ٹاپک ہے، کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے جسم کا زندہ رہنا۔ سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اور جسم کا زندہ رہنا یہ زندگی ہے۔ زندگی بہت سارے وجوہات میں آپ کو ضرور معلومات ہوگی، لیکن یہاں میں جو بتانے والا ہوں وہ صرف انسان کی جو باڈی ہے اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے مختلف ٹاپک لکھے ہیں جس میں روح کا زندہ رہنا۔ سب سے پہلے تو جسم کا زندہ رہنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ جسم کا زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سارے اور چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس جسم سے جڑی ہوئی باقی چیزیں جو ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہیں تو زندگی مکمل نہیں ہے۔ اگر جسم ٹھیک نہیں ہے تو بھی زندگی مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے میں مختصراً آپ کو زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جسم کا زندہ رہنا پڑھا، اس کے بعد ہے روح کا زندہ رہنا۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی نظریے کے مطابق اور انسانی ایک رہن سہن کے مطابق روح کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کا روح زندہ نہیں ہے، زندہ روح رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ چل پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، لیکن روح کا زندہ یہ ہے کہ روح کی جو غذا ہے وہ ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی ہمیشہ حاصل کرنے کے لیے زندگی بنتی ہے، اور یہ روح کا زندہ رہنا ہوتا ہے۔ نمبر تیسرا، فطرت کا زندہ رہنا۔ انسان اپنی فطرت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت اچھی ہے تو اس کے جو اثر ہیں وہ معاشرے میں اچھے جائیں گے۔ اگر انسان فطرتاً برا ہے اور گناہ گار کی طرف سے، یا فطرتاً وہ علم دار ہے، تہذیب یافتہ ہے، تو اس کی پہچان ہوگی۔ اگر اس میں رہن سہن اور تہذیب نہیں ہے فطرتاً، تو وہ دنیا میں اس کو کوئی بھی پکارے گا نہیں، لیکن اس کو ایک کم لفظوں میں اور ایک کم نظریے کے مطابق لوگ اس کو سوچیں گے۔ نمبر 4 پہ ضمیر کا زندہ رہنا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ضمیر جو ہمارے، ہم زندہ تو رہتے ہیں، روح زندہ رہتا ہے، فطرت تو ہوتی ہے، لیکن جو ضمیر ہے نا، ضمیر جو انسان کے اندر ایک چھپا ہوا ایک ایسا احساس ہے جس کو زندہ رکھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب ضمیر انسان کا زندہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرتا ہے، صحیح زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد ہے علم، کیونکہ زندگی کے لیے علم بھی بہت ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے ہیں تو علم ہو سکتا ہے، لیکن علم کا جو واضح مثال یہ ہے، علم کی جو معنی یہ ہے جاننے والا، جانکاری۔ آپ کو آگاہی، شعور ہونے چاہیے۔ جب زندگی میں آگاہی اور شعور ہوگا تو آپ کی زندگی بہت پرسکون اور سلیقے کے مطابق چلے گی۔ اس کے بعد قوموں کو زندہ رہنا، کیونکہ زندگی قوموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی ایک انسان نہیں رہ سکتا، تو مختلف قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مل کر ایک کمیونٹی، ایک قوم ہوتی ہے، اور قوموں کا زندہ رہنا علم کے بنا پہ، ضمیر کے زندہ ہونے کے، فطرتاً اچھا ہونے سے، روح کا اچھا ہونے سے یہ قوم کی ایک بقا ہوتی ہے اور قوم کی حیات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہنا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ناظرین سن تو رہے ہیں کہ زندہ رہنا کیا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کریں جو ہمارے مرنے کے بعد وہ زندہ ہمیں رکھیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک اچھے کام کرنے چاہیے۔ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ایسی شخصیات موجود ہیں جو
ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چل بسی ہیں، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ابھی تک زندہ ہیں۔ اس کا واضح مثال ہے کردار۔ تو میں ایک آپ کو شعر اس میں بتاؤں گا، دلدار بڑی چیز ہے، ہاں پیار بڑی چیز ہے، انسان تو مٹی کا ہے مگر کردار بڑی چیز ہے۔ یہ کردار یہ ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ زندگی کا ہمیشہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا، اس میں رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب جو مقصد ہمارا آ رہا ہے، ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ ہماری زندگی سیدھے راستے پہ کیوں نہیں چلتی۔ بھائی ہمیشہ زندگی سیدھا راستے پہ نہیں چلتی، کیونکہ زندگی میں اگر کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے، ہمیں غلطیاں کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں۔ زندگی ایک سیکھنے کا نام ہے۔ تو ہمیشہ یہ ذہن مت سوچے کہ زندگی ہمیشہ سیدھے راستے پہ یکساں ایک ساتھ ہی چلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں ضرور رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن یہ جو انسان کے اندر ایک عقل و شعور، مہارت ہے، فطرت ہے، ضمیر ہے، علم ہے، اس کی بنا پہ انسان اپنی رکاوٹوں کو ایک مہارت کے طور پہ ہٹا کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ چلاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ان رکاوٹوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، نہیں کہ ان سے ہم پیچھے منہ موڑ جائیں یا ہم شکست کھا کر بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ تو میں نے آج آپ لوگوں کو زندگی کے بارے میں مختصراً تھوڑا سا سمجھایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ زندگی کو اچھے طریقے سے ان اصولوں کے بنا پہ، اور مزید بھی اصول ہیں لیکن میں نے جو ایک اہم اصول ہے اس کو لکھ کے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ زندگی کو ہم اچھے طریقے سے بسر کر سکیں اور اپنی زندگی کو پر آسائش اور پرسکون بنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق سے ضرور افادہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔